بانیان مجلس کے تمام مرحومین، خصوصیت کے ساتھ سید عماد الحسین ابن نثار حسین، عباس باندی بنت صفت حسین، سکینہ بانو بنت عماد الحسین، علی حیدر ابن عماد حسین، شجیس نساء بنت جعفر حسین کی روح کے لیے، تمام مرحومین مومنین مومنات شہدائے اسلام، مراجعین مرحومین اعظام، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا لک یا ذا الجود والاحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. فقال الحسين عليه الصلاة والسلام: إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي مسلم بن عقيل. صلوات. عزیزان محترم، شب 9 ذی الحجہ، شب شہادت سفیر امام حسین آقا مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام، ہم اور آپ یہاں پر ایک مرتبہ پھر اس خانوادے کو اس وقت کے جب غم کا ماحول ہے پرسہ دینے کے لیے جمع ہو چکے ہیں، اور اہل بیت کے ماننے والے اور ان سے محبت کرنے والے مومنین کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ
کہ جب اس گھرانے میں کبھی صف ماتم بچھی ہے تو پھر ہم نے کبھی خوشی نہیں منائی، اور جب اس گھر میں کوئی خوشی آئی ہے تو ہم نے بھی اپنے دلوں کو مسرور کر لیا۔ اور حق یہ ہے کہ انسان کی اپنی کوئی خوشی نہ ہو، خوش ہو تو اہل بیت کی خوشی میں، غمگین ہو تو اہل بیت کے غم میں، تبھی تو یہ جملہ ہمارے لیے صادق آئے گا کہ خدا ہمیں اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اور عزیزو یاد رکھیے گا، یہ وہ غم ہے کہ جس غم کے منانے میں خوشی کا احساس ہوتا ہے، اس غم کے منانے میں خوشی کا احساس ہوتا ہے، دل خوش ہو رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مگر دل سکون محسوس کر رہا ہے کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کی قربانی کا خدا نے یہ صلہ دیا کہ ساری کائنات کے انسانوں کے دلوں کو حسین ابن علی کی طرف موڑ دیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، کہ خدا تعالیٰ نے مومنین کے دلوں میں غم حسین علیہ السلام کی بابت ایک حرارت کو رکھ دیا ہے کہ جو کبھی قیامت تک وہ حرارت ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ اور جب بھی نام حسین زبان پر جاری ہوگا، مومن کے دل میں غم کا احساس اور آنکھیں پرنم ہو جائیں گی۔ بس عزیزان محترم، آج کی رات انتہائی عظیم رات بھی ہے کہ جس کے فضائل دوران مجلس بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ، مگر جب اب بات امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی ہو رہی ہے تو ذرا پہلے دو جملے اس اعتبار سے سنتے چلیں کہ آقا حسین امامت کے منصب پر فائز ہیں اور قربانی دی ہے آپ نے توحید اور نبوت کو بچانے کے لیے۔ خود اپنی ذات بابرکت میں امام حسین اصول دین ہے، کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ آقا حسین اصول دین میں سے ہیں، امامت کے منصب پر فائز ہیں، توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت۔ امامت کے منصب پر فائز یہ ہمارا مولا امام حسین، اور سن 60 ہجری سن 61 ہجری کے عرصے میں جو واقعات رونما ہوئے ان میں آقا حسین نے یہ محسوس کیا کہ توحید الہی کو دبایا جا رہا ہے، اسے محو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نبوت رسول اکرم کو چھپانے کی، اس کے کتمان کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب فریضہ امامت کا ہے کہ آگے بڑھ کر اپنے سے افضل دونوں عقائد کو بچا لے، اور اس کے بچانے کے لیے اگر سارے کا سارا کنبہ بھی حسین ابن علی کو قربان کرنا پڑا تو آقا نے اس میں کوئی دیر نہیں لگائی۔ اور یہی تو وجہ تھی کہ پھر امام حسین کے لیے کہا گیا دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بناوے لا الہ اس حسین۔ عزیزان محترم، آپ اگر توجہ فرمائیں تیسرے مصرعے میں، سرداد نداد دست، آقا حسین وہ سخی تھے کہ دروازے پر آنے والے سائل کو کبھی خالی ہاتھ لوٹنے نہیں دیا۔ بیعت کے لیے یزید ہاتھ مانگنے آیا تھا،
نہ دیا، خالی ہاتھ نہ پلٹایا، اپنا سر اسے دے دیا۔ نانا سے کیا ہوا وعدہ جو نبھانا تھا۔ کل اس اعتبار سے کچھ گفتگو ہو چکی ہے، کوشش ہوگی کہ آج نئے مطلب کو پیش کیا جائے، اور اسی لیے کہا یہ گیا تھا یزید کی جانب سے کہ لا نبی جاء ولا وحی نزل، کہ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی۔ ان دو جملوں کے اندر یزید نے اسلام کے دو بڑے عقائد کو ڈھانے کی کوشش کی۔ نہ کوئی نبی آیا اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ نبی کا انکار کر کے عقیدہ نبوت کو، رسول کی رسالت کو نشانہ بنا رہا تھا۔ وہ یزید ہی کا تو باپ تھا کہ جس نے کہا تھا کہ میں جب تک آذان سے اشہد ان محمد رسول اللہ کو نہیں نکلوا دیتا میں سکون کی سانس نہیں لوں گا۔ یہ اسی کا بیٹا ہے۔ ولا وحی نزل، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ عقیدہ توحید کا انکار۔ آقا حسین علیہ السلام گھر سے نکلے ہیں اپنی امت کی اصلاح کے لیے۔ کہ میں اپنی امت کی اصلاح کے لیے خروج کر رہا ہوں، اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، مدینہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ آقا حسین زیارت وارثہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، محمد رسول اللہ۔ عزیزان محترم، آقا حسین وارث ہیں آدم علیہ السلام کے بھی اور صفوت آدم علیہ السلام کے بھی۔ آقا حسین وارث ہیں حضرت ابراہیم کے بھی اور خلت ابراہیم کے بھی۔ آقا حسین وارث ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی اور ان کے روح اللہ ہونے کے بھی۔ آقا حسین رسول کے بھی وارث ہیں، رسول کی رسالت کے بھی وارث و جانشین ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں پر جب حملہ کیا گیا توحید کی جانب اور رسول کی رسالت کی جانب، تو یہاں پر ایک طرف اگر آقا حسین کے جن سے بیعت کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، اگر آقا حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو یہ ہو سکتا تھا کہ شاید اکبر کے سینے میں برچھی نہ لگتی، قاسم کے لاشے کو پامال نہ کیا جاتا، بیبیوں کی رداؤں کو نہ چھینا جاتا، 6 مہینے کے شش ماہے کو اور شیرخوار بچے کو ذبح نہ کیا جاتا، مگر یہاں پر وہ حسین کے جو وارث آدم و موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم ہیں، شاید وہ وفا نہ کر پاتے۔ اور ایک طرف دولت کا حشم، کرسی کا، اختیار کا، طاقت کا غرور، خلافت کی کشش، یہ سب حسین سے کہہ رہے تھے حسین بیعت کر لیجئے۔ مگر ایک جانب آدم کا علم، نوح کا حلم، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی کلمت، محمد کی رسالت، علی کی ولایت، حسن کا جمال، فاطمہ کی عصمت، یہ سارے آگے بڑھ کر کہہ رہے تھے بیٹا حسین تو اول رسول سے لے کر خاتم رسول تک کے علوم اور ان کی محنتوں کا وارث ہے، حسین بیعت نہ کرنا۔ لہذا اپنا سارے کا سارا کنبہ قربان کر دیا اور دین مبین اسلام کو بچا لیا۔ لہذا اگر یہ کہا جائے کہ آقا حسین علیہ السلام نماز پر قربان ہوئے ہیں، نماز کے لیے قربانی دی ہے، تو پھر یا یہ کہا جائے کہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جو نماز سے زیادہ مہم تر تھی، کہ نماز فروع دین ہے
اور اصول دین میں توحید و نبوت ہے اور وہ خطرے میں تھے کہ انہیں بچا لیا؟ تو جی ہاں، جواب یہ ہے کہ نماز سے بڑھ کر ایک چیز تھی کہ جو اس وقت خطرے میں تھی کہ جسے حسین نے بچا لیا، اسے بھی بچایا، اور اس کے ذمے نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں بھی حسین علیہ السلام کی قربانی کی برکت بچ گئی۔ محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ تو اگر آپ آج رات اعمال لیلت عرفہ میں دعاؤں کی تلاوت کریں گے نا، تو جہاں خدا سے مناجات کیجئے گا وہاں پر خدا کا اس اعتبار سے بھی شکر ادا کیجئے گا کہ بار الہت تیرا احسان کہ تو نے ہمیں اتنا بہترین امام حسین عطا کیا کہ اگر اس کی قربانی نہ ہوتی تو آج لیلت عرفہ ہم اعمال نہ کر رہے ہوتے، لوگ خدا کے پیغام کو بھلا چکے ہوتے، آج کون ہوتا یاد رکھنے والا؟ تو دین کا سورج ڈوب رہا تھا، حسین نے آ کر اس سورج کو پلٹا دیا اور اس کی تابناکیوں کو واپس پلٹا دیا۔ جوش نے اسی لیے یہ کہا تھا، مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا، مگر اللہ رے شبیر کے سجدے کی کشش ڈوبا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا۔ ڈوبتے ہوئے اسلام کو بچایا، اور وہ کشتی کے جو سفینت نجات ہے اس نے دین مبین اسلام کو بھی نجات دے دی۔ بس عزیزان محترم، آج کی رات کے حوالے سے چند بیانات۔ آج کی رات مناجات کی شب ہے، اور اتنی عظیم رات ہے کہ جس عشرے کے بارے میں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ کہہ کر، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہہ کر جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور وہ 10 راتیں یہی ہیں کہ جن کا بیان ابتدائی مجالس میں آپ کی گوش گزار کر دیا گیا تھا، ان 10 راتوں کا یہ خاصہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر اپنی ملاقات کے لیے بلانے کا اعلان کیا یا اس کا فیصلہ کیا، تو 30 دنوں تک کے لیے روزے کا جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، اور ان 30 دنوں کو ایکسٹینڈ کیا گیا، اور ان کو اتمام اور اکمال تک پہنچانے کے لیے 10 اور راتوں کو، 10 اور دنوں کو ایڈ کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ۔ تو وہ جو میقات تھی، وہ جو وقت تھا، وہ اپنے اتمام کو اور اکمال کو پہنچ گیا، وہ جو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ 10 راتیں اپنے اتمام اور اکمال کو پہنچ رہی ہیں۔ تو یہ 9ویں شب، ایک مرتبہ سارے مل کر بلند آواز سے درود پڑھیے گا، محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ شب 9، شب عرفہ، آج کی رات مناجات کی شب ہے، توبہ کرنے کی شب ہے، خدا تعالیٰ سے رابطے کو قائم کرنے کی شب ہے۔ آج کی رات دسترخوان الہی بچھا ہوا ہے، اس پر حاجات کی قبولیت بھی سجی ہوئی ہے، توبہ اور گناہوں کی مغفرت بھی اس دسترخوان پر سجی ہوئی ہے، طول عمر، رزق میں برکت، مشکلات کے حل، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آج رات خدا تعالیٰ نے اپنے دسترخوان رحمت پر سجا کر رکھی ہے، اور خدا منتظر ہے کہ آج کی رات کون آتا ہے اور آنے کے بعد میرے دروازہ کرم پر اپنی جھولیوں کو پھیلاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے، یہاں میرا بندہ ہاتھ اٹھا کر مجھ سے دعا کرے اور میں کہوں میرے بندے تجھے دے دیا، مگر مانگا تو جائے، اس کی طرف ایک قدم آگے تو بڑھایا جائے۔ آج کی رات عبادت میں مصروف رہنے والے کا ثواب یہ ہے کہ وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے 130 سال تک
یا 170 سال تک خدا کی عبادت میں مصروف رہا، اتنا ثواب۔ آج کی شب کے اعمال اور آج کی شب کی مخصوصیتوں کے اندر ایک خاص مناسبت ہے، اور وہ ہے زیارت امام حسین مظلوم علیہ السلام۔ اور شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفاتیح الجنان کے اندر یہ رقم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ زیارت کو تو ہم نے زیارت کے باب میں لکھا ہے، اور جب آپ زیارت کے باب پہ جائیں گے امام حسین علیہ السلام کی زیارت، اور جو آپ پہلا جملہ پڑھیں گے زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کا یا ثواب کا، تو آپ پڑھ پائیں گے کہ یہ وہ عمل ہے اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے ثواب کا بیان احاطہ بیان سے باہر ہے۔ اتنا ثواب ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کا کہ جو احاطہ بیان سے باہر ہے، جسے زبان سے بیان نہیں کر سکتا، کیا جا سکتا۔ انسان کی زبان میں یہ بساط نہیں ہے کہ ثواب زیارت امام حسین علیہ السلام کو اپنی زبان سے بیان کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی یہ نظر آتا ہے کہ زائر امام حسین علیہ السلام اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے عرش پر زائر اللہ ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ 1000 حج کا ثواب، 1000 عمروں کا ثواب، 1000 جہاد کا ثواب۔ کہیں پر یہ کہا جاتا ہے ہر قدم پر 1 حج 1 عمرے کا ثواب۔ کہیں پر یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے کم ترین ثواب زیارت امام حسین علیہ السلام کا یہ ہے کہ انسان کے خدا تعالی تمام گناہوں سے درگزر فرما لیا کرتا ہے۔ اور یہ جملہ تو اپنی جگہ پر، اب اگر یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے فضائل و کمالات و ثواب اور اثرات کا باب کھل گیا تو یقین جانیے کہ آج کی جو شخصیت ہے سرکار مسلم ابن عقیل علیہ السلام، ان کے پھر حالات بیان نہ ہو پائیں گے، انصاف نہ ہوگا۔ بس اتنا سن لیجئے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیا کرتا ہے، آئندہ گناہوں سے بھی درگزر فرما لیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھنے سے پہلے یہ سن لیجئے گا کہ کیا اس کے معنی یہ ہے کہ ٹھیک ہے آئندہ جو آنے والے زمانے میں اوقات میں ہم گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہیں جان بوجھ کر یا نہ جانتے ہوئے، خدا تعالیٰ نے تو معاف کر دیا، اب کیے جاؤ گناہ پر گناہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ مگر فقط انسان اتنا سنے، اتنا سوچے کہ جس شخص نے ایک مرتبہ حسین کی جالی کو تھام لیا ہو، جن ہاتھوں سے حسین کی روضے کی جالی کو پکڑ لیا ہو، وہ ہاتھ گناہ کے لیے اٹھ سکتا ہے؟ جس چہرے کو، جن آنکھوں کو حسین علیہ السلام کی ذریح اقدس سے مس کر دیا ہو، عباس سے علمدار کی ذریع سے مس کرتا ہوا اپنے آنکھوں کو یہ سوچ رہا ہو کہ میرا مولا شہنشاہ وفا تو وہ تھا کہ جن کی آنکھوں میں تیر پیوست ہو گیا تھا، مگر آخر تک اپنے مولا کی اطاعت سے پیچھے نہ ہٹے، کیا ان آنکھوں سے کبھی گناہ ہو سکتا ہے؟ جس زبان سے حسین حسین کہا جائے اور حسین کی پیاس کا ذکر کر کے نوحہ و مرثیہ پڑھا جائے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ زبان گناہ کے لیے اٹھ جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ زیب نہیں دیتا، زینت نہیں ہے ان ہاتھوں کی شان نہیں ہے کہ ایک مرتبہ حسین کی بارگاہ میں جا کر اٹھ گئے تو ان ہاتھوں سے گناہ ہو جائے، شان نہیں ہے۔ تو یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی برکت ہے کہ خدا اس کے پچھلے گناہوں سے درگزر کر لیتا ہے۔ زیارت کرنے کی بدولت انسان کو خدا ایسا بنا دیتا ہے کہ پھر آئندہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ تو جب گناہ نہیں کرتا تو اس کی معافی کا کیسا تصور۔ بس عزیزان محترم، یہ وہ حسین مظلوم ہے
کہ جن کی مصیبت عظیم ہے، آقا مرزا جواد ملکی تبریزی اپنی کتاب المراقبات کے اندر یہ رقم تراز ہوتے ہیں کہ جو مصیبت امام حسین علیہ السلام پر پڑی ہے وہ نہ کسی انبیاء میں سے کسی نبی پر آئی ہے، نہ ان کے اوصیاء میں سے کسی پر آئی ہے، نہ خاندان نبوت میں سے کسی پر آئی ہے۔ خود رسالت ماں کے یہ جملے، ان کی زبان اقدس سے یہ جملے صادر ہو رہے ہیں۔ خط لکھے گئے کوفہ سے، آقا جلدی آ جائیے، اتنے خطوط کوفہ سے آئے، بوریاں بھر گئیں، گنتی کی گئی تو 30,000 خطوط۔ کسے بلا رہے ہیں؟ زمانے کے امام کو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ الاجل۔ الاجل یبن رسول اللہ، الاجل یبن رسول اللہ۔ فصلیں تیار ہو چکی ہیں، درختوں پر لگے پھل پک چکے ہیں، فقط انہیں آ کر توڑنا ہے۔ کیسی پکی ہوئی فصل کہ جو فقط ابن زیاد کے چند سکوں پر بک جائے؟ کیسے پکے ہوئے پھل کہ ذرا سے خوف و ہراس ڈرا دینے کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام تک سے بغاوت کر لیں۔ اور آقا حسین جانتے تھے، اور جو تاریخ کا مطالعہ کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، وہ افراد یہ بات جانتے ہیں کہ کوفہ ہمیشہ سے اس قسم کی تاریخ کو رقم کرنے میں یادگار رہا ہے کہ بے وفائی وہاں سے جنم لیا کرتی ہے، فتنے وہاں سے اٹھا کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی آقا امیر المومنین علیہ السلام جب ظاہری منصب خلافت پر فائز ہوتے ہیں تو مدینہ کو چھوڑ کر تشریف لے کر آتے ہیں اور کوفہ میں دارالخلافہ کو قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ جو فتنہ اٹھ رہا ہے کوفہ، اس کے پھر سارے تاریخی پس منظر ہیں کہ جن کا مطالعہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور جب اب یہ چونکہ بات آ گئی ہے تو سن لیجئے کہ آقا علی مرتضیٰ علیہ السلام جب تشریف لے کر آئے کوفہ تو وہ مقام کے جو دارالامارہ تھا، گورنرز ہاؤس، اس دارالامارہ میں قیام نہ کیا۔ سعد بن ابی وقاص اس کی تاسیس کرنے والے، اور اپنی خواہر کے گھر کا انتخاب فرمایا، انتہائی سادہ گھر، قصر الامارہ۔ اس محل کو ترک کرتے، اس محل میں نہیں رہتے ہیں۔ جب کسی صحابی نے پوچھا یا امیر المومنین کیا وجہ ہے، آقا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس دارالامارہ میں نہیں، میں سادہ سے گھر میں رہنا پسند کروں گا کہ مجھے اس دارالامارہ سے ظلم کی بو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ دارالامارہ، مناظر سارے آپ نے دہرا لیے اپنے ذہنوں میں، کیا کیا ہوا تھا دارالامارہ میں۔ کبھی شہزادیوں کو بے مکنا و چادر کے لایا گیا، کبھی سر حسین، اللہ اکبر، تشت پر ہے ملعون ابن زیاد لبوں کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے۔ اے ابن زیاد، یہ وہ لمحائے مبارک ہیں جن پر رسول بوسہ دیا کرتے تھے۔ آقا مسلم جب تشریف لے کر آتے ہیں کوفہ، جب آقا حسین نے بھیجا ہے کہ اے مسلم میرے بھائی تم تشریف لے جاؤ، خط لکھ کر دیا اور فرمایا کہ جب وہاں پہنچو تو ایک خط پڑھ دینا۔ جناب مسلم نے خط پڑھا، آقا حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کا تعارف اس خط میں اس طرح سے کروایا تھا، انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی۔ انتہائی عظیم اسناد سے نوازا ہے جناب مسلم بن عقیل کو، حق تھا کہ ان کو انہی الفاظ سے پکارا جائے۔ آقا حسین کہتے ہیں کہ میں بے شک تمہاری طرف
اپنے بھائی کو مبعوث کر رہا ہوں، اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں۔ بس سوچ لیجئے گا کہ جسے حسین اپنا بھائی کہہ دے اس مسلم کی کیا عظمت ہوگی۔ اخی وابن عمی، چچا کے بیٹے تھے، علی علیہ السلام کے بھائی عقیل کے بیٹے مسلم تھے، کہہ چکے تھے کہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، بھائی کہنے کی ضرورت نہ تھی، مگر قرب کا احساس دلانے کے لیے کہا یہ میرا بھائی ہے، یہ سمجھنا کہ مسلم نہیں خود حسین چل کر کوفہ آئے ہیں۔ اور پھر وہی سلوک ہوا کہ جس کی تاریخ قائم کر چکے تھے اہل کوفہ۔ عزیزو، آقا مسلم ابن عقیل اور آقا عباس علیہ السلام کے درمیان بڑی شباہتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، آقا ابو الفضل العباس باب الحوائج ہیں، سرکار مسلم ابن عقیل بھی باب الحوائج ہیں۔ مولا ابو الفضل العباس اپنی ساری زندگی کا ارمان کربلا میں جنگ کرنے کا قربان کر دیتے ہیں، اپنے مولا و آقا و سردار حسین ابن علی علیہ السلام کے ایک حکم کے سامنے آواز قدرت آتی ہے، اے عباس، تم نے زمانے کے امام حجت خدا حسین ابن علی کے حکم کے سامنے اپنی حاجت کو، اپنی زندگی بھر کے ارمان کو قربان کر دیا، جاؤ عباس، قیامت تک کے لیے تمہارے دروازے کو باب المراد و باب الحوائج بنا دیا، اب کوئی تمہارے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں پلٹے گا، حاجت وہ اپنی پیش کرے گا تمہارے وسیلے سے اور میں خدا اسے قبول کروں گا۔ باب الحوائج ہے۔ اور مسلم ابن عقیل علیہ السلام دو بیٹے ساتھ آئے تھے کوفہ میں اور دو بیٹے میدان کربلا میں تھے۔ رقیہ بنت امیر المومنین آپ کی زوجہ ہے اور ایک بیٹی ہے عاتقہ، یہ دونوں خواتین اہل حرم کے ساتھ روانہ ہوئی ہیں اس سفر پر کہ جو کربلا کا سفر ہے، حسین ابن علی علیہ السلام کی سپہ سالاری میں اور عباس علیہ السلام کی علم برداری میں روا دوا ہے اپنے سفر کی جانب اور اپنی منزل کی جانب۔ اس قافلے کے اندر یہ دو بیویاں ہیں، مولا کائنات کے بھتیجے بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کے شاگرد بھی ہیں، علم کے وارث بھی ہیں۔ دو بیٹے جناب مسلم کے ساتھ تھے نماز مغرب میں، مسجد کوفہ میں جو پڑھی آقا مسلم نے، 16,000 نمازیوں کا مجمع تھا۔ اور جب آقا نماز سے فارغ ہو چکے تھے اور مسجد کوفہ سے باہر جانے کے لیے نماز پڑھانے کے بعد جب مسجد کوفہ سے مولا خروج کرتے ہیں تو پھر آپ اکیلے تھے۔ کہاں 16,000 کا مجمع اور کہاں ایک تک و تنہا غریب مسلم کوفہ کی گلیوں میں در بدر پھرتے رہے۔ اسی بھگدڑ میں دونوں بیٹے بھی جناب مسلم سے بچھڑ گئے۔ یہ دونوں بیٹے محمد ابراہیم، ایک بچہ 9 سال کا ہے، 11 سال کی عمر ہے، یہ دونوں شہزادے اسی بھگدڑ میں کہ جب ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ اگر مسلم کا ساتھ کسی نے دیا تو جو ساتھ دے گا اس کے گھر پر ہم حملہ کر دیں گے۔ یہ آخری حربہ تھا، کسی کو پیسوں کے ذریعے سے، درہم و دینار کے ذریعے سے، سکوں کے ذریعے سے خریدا گیا، کسی کو قتل کروایا گیا۔ آقا مسلم کے جو محبین تھے، امام حسین علیہ السلام کے محبین تھے، پکے اصحاب تھے، 6,000 وہ افراد تھے کہ جنہیں گرفتار کروا کر زندان میں قید کروا لیا گیا، جن میں کمیل ابن زیاد نخعی بھی ہیں، میثم تمار بھی ہیں، مختار ثقفی بھی ہیں، ابراہیم ابن مالک اشتر بھی ہیں، اور الا ماشاء اللہ وہ سارے اصحاب کہ ابن زیاد مکار اور ملعون جانتا ہے کہ یہ وہ سارے افراد ہیں کہ حسین کے ایک قول پر ان کی شجاعت ایسی ہے، ان کا علم ایسا ہے، ان کی فقاہت ایسی ہے، بلکہ ایک ہی جملے کے اندر کہہ دیا جائے کہ حسین نے انہیں ایک مکمل انسان بنا دیا ہے، ان سے زیادہ خطرہ ہمیں اور کسی سے نہیں ہو سکتا۔ وہ کہ جو حسین سے محبت تو کرتے ہیں مگر اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتے، یا وہ بیوقوف محب کہ جب ابن زیاد
بھیس بدل کر، لباس امامت پہن کر، سادات کا امامہ پہن کر کوفہ میں آ جاتا ہے، اور وہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور آ کر جمع ہو جاتے ہیں ابن رسول اللہ۔ کافی ساروں کو تو اسی وقت گرفتار کروا لیا گیا۔ بس عزیزان محترم، آقا مسلم ابن عقیل تک و تنہا ہے، غریب ہیں، پردیسی ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، مدینہ کو چھوڑ کر نکلے ہیں، اور کوفہ میں کون جانتا تھا۔ ہانی ابن عروہ کو بھی گرفتار کیا گیا، اور اسی جرم میں کہ آپ کو انہوں نے اپنا مہمان بنایا تھا، آپ کے چہرہ مقدس پر، ہانی ابن عروہ کے چہرے پر اتنی چھڑیاں ماری گئیں، اتنی چھڑیاں ماری گئیں کہ اتنا خون بہا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہانی ابن عروہ بھی شہید ہوئے۔ مسلم ابن عقیل کا کیا حال ہے عزیزو؟ ذرا سا اپنے ذہنوں کو لے کر چلے آج کی شب کوفہ کے زمین پر، اور اس مقام پر کہ جہاں پر ایک بی بی ہے کہ جو زری ہے، مسلم ابن عقیل کے قریب بیٹھی گریا کر رہی ہے، واہ مسلمہ کی صدائیں بلند کر رہی ہے، ہائے مسلم غریب پکار رہی ہے، اور شاید وہ بی بی ہے کہ جو زوجائے مسلم ابن عقیل ہے پوچھنے کے لیے آئی ہے وہی سوال، اے مسلم یہ بتا دو کہ میں وہ 2 بچے کے جو تمہارے ساتھ میں نے بھیجے تھے وہ کہاں؟ آقا مسلم اب تک تنہا اکیلے ہو چکے ہیں، اور چلتے ہیں کوفہ کی گلیوں میں، چلتے رہتے ہیں، اندھیرا ہے اور سپاہیان وقت آپ کے تعاقب میں ہیں، اور جب تھکتے ہیں کسی گھر کی دیوار کے ساتھ آپ ایک مرتبہ سہارا لینے کے لیے، ذرا سا آرام کرنے کے لیے ٹیک لگاتے ہیں، سستاتے ہیں۔ آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ کسی کا گھر ہے، مگر یہاں تک کہ ایک خاتون کے جس کا نام تاریخ میں طوع ملتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے جب دروازے کو کھولتی ہے، باہر آ کر دیکھتی ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس کا سر جھکا ہوا ہے، اور وہ انتہائی ضعیف اور لاغر ہے، اور بیٹھا ہوا ہے، اور عالم یہ ہے کہ بے سر و سامانی کا عالم ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کو دیکھ کر طوع واپس پلٹ جاتی ہے، کچھ کہا نہیں۔ جب دوبارہ اس کا بیٹا پلٹ کر گھر نہ آیا، طوع دوبارہ سے باہر نکلتی ہے، جب بیٹا نظر نہ آیا پلٹنے سے پہلے کہا، اے مسافر تیری منزل کیا ہے؟ تو آخر یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ اپنے گھر کو کیوں نہیں پلٹ جاتا؟ تو نہیں جانتا کہ کوفہ کے حالات کتنے سخت ہیں؟ آقا مسلم ابن عقیل فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہے، کہا بی بی پلٹنے کو تو پلٹ جاؤں، مگر یہ بتا دیجئے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ جائے تو کہاں جائے؟ خیر غربت مسلم ابن عقیل۔ تو نے کہا تو کون ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ مدینہ سے آیا ہوں، میرا نام مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب ہے۔ علی ابن ابی طالب سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ وہ میرے چچا ہے، وہ میرے چچا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سننا تھا، ہاتھوں کو جوڑ لیا، آقا کنیز کا گھر حاضر ہے، اندر تشریف لے آئیے۔ جناب مسلم ابن عقیل نے کہا بی بی میں زحمت نہیں دینا چاہتا، المختصر کے آقا مسلم ابن عقیل وارد خانہ طوع ہوئے، اور وہاں پر جب کھانے کی پیشکش کی گئی، پانی کی پیشکش کی گئی، کہا بی بی مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس چند چلو پانی وضو کرنے کے لیے درکار ہے۔ مسلم ابن عقیل وضو کرتے ہیں، نماز و تہجد میں مشغول ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ذرا سا آرام کرنے کے لیے آنکھ لگتی ہے، مسلم ابن عقیل نے خواب میں اپنے مولا علی ابن ابی طالب کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ کہا اے بیٹا مسلم، میں علی ابن ابی طالب تجھے لینے کے لیے آ گیا ہوں، چلو مسلم اس غم دنیا سے دور چلتے ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کی آنکھیں کھلتی ہیں، آقا بیدار ہوتے ہیں، جان لیا، سمجھ گئے کہ یہ میری آخری رات ہے،
جناب مسلم ایک مرتبہ گریہ کرنا شروع کرتے ہیں. جب سسکیوں کی آواز اس کمرے میں پہنچتی ہے کہ جہاں پر یہ توآ نامی خاتون کا بیٹا آرام کر رہا تھا، اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے اماں یہ کیا ماجرا ہے کہ اس کمرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ کہا نہیں جانتے، مسلم ابن عقیل ہے، علی کے بھتیجے ہیں، عقیل کے بیٹے ہیں، حسین کے ابن عم ہیں، ہمارے سردار ہیں. کہا ماں یہ مسلم ابن عقیل وہی تو ہے، صبح سے لے کر رات تک میں انہیں ہی تو تلاش کر رہا تھا. میں کہوں گا اے بار الہ، کاش تو آقا بیٹا آج کی رات گھر نہ آتا. اس نے جناب مسلم کو سہنے خانہ میں گھسیٹا، ایک مرتبہ جا کر خبر دی. کل صبح اگلی صبح جب آتی ہے تو 500 سپاہیوں کا لشکر ہے، اس توانانی خاتون کے گھر کے باہر آ کر ایستادہ ہو جاتا ہے، خانہ توآ کو گھیر لیا جاتا ہے. جناب مسلم ابن عقیل اپنے آپ کو سامان جنگ سے، لباس جنگ سے آراستہ فرماتے ہیں، تلوار کو لیا، تبر کو لیا، اور جب باہر نکلنا چاہتے ہیں تو جناب توآ نے کہا آقا گھر میں ہی رہ کر جنگ فرمائیے، گھر میں ہی رہ کر جنگ فرمائیے، آپ کے لیے زیادہ بہتر اور امن کا مقام ہوگا. آقا مسلم ابن عقیل نے تڑپ کر کہا بی بی مجھے شرمندہ نہ کر، ہم وہ غیور گھرانہ ہے، اگر میں گھر میں رہ کر جنگ کروں گا مجھے خوف ہے آقا تیرے گھر میں داخل نہ ہو جائے، تیرے پردے کی پامالی نہ ہو جائے. آقا آج کوفہ میں اس مومنہ کے پردے کا اتنا خیال، آئیے کل کربلا کا بیٹا. عزیزوں کربلا کی آغاز ہو رہی ہے، کربلا کا آغاز ہے آج کی رات. مسلم کی شہادت ہے، پہلی شہادت کربلا کی جنگ کی ہے. آقا مسلم جب باہر نکلتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں الغرض کے آقا مسلم کو گرفتار کرایا جاتا ہے، اور مسلم کی جب گرفتاری ہو جاتی ہے دربار میں ابن زیاد کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا. ابن زیاد نے کہا کہ مجھ پر سلام بھیج، اپنے امیر پر سلام بھیج. نعوذ باللہ. آقا مسلم ابن عقیل عجیب جلال ہے، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، مگر کہتے ہیں مالی امیر سوال حسین، میرا کوئی اور امیر حسین کے علاوہ نہیں ہے. اگر میں سلام کروں گا تو اپنے آقا حسین کو سلام کروں گا. دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جاتا ہے آقا مسلم ابن عقیل کو، اور اب وہ وقت آتا ہے کہ جب فضائل مولا کائنات کتاب نہ لاتے ہوئے یہ حکم دیا گیا کہ مسلم کے تن کو سر سے جدا کیا جائے. ایک مرتبہ جلاد آقا مسلم گھٹنوں پر بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے. مسلم وقار کے ساتھ، حشمت کے ساتھ، جاہو جلال کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مگر آخر میں جلاد کو روکا، ایک منٹ رک جا. آقا کو سلام کیا، رخ کرتے ہیں کربلا کی جانب اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا
وعيد وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. بار الہ اس امام بارگاہ کی جو بھی افراد جس اعتبار سے خدمت انجام دے رہے ہیں، دام درہم قدم سخن، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم تمام مومنین کو انتظامیہ کے ساتھ تمام اعتبار سے تعاون کرنے کی توفیق عنایت فرما. اپنی آخرت کو سنوارنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. آج کی رات بہت عظیم رات سے بار الہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. آج کی رات امام حسین علیہ السلام کے روضے کے قریب ملائکہ کا ایک ہجوم ہے، ارواح مقدسات کا ایک جھرمٹ ہے. اے خدا آج کی رات ہمیں بھی ان افراد میں سے شمار فرما کہ جو زائرین امام حسین علیہ السلام ہو. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے مخلص انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. اب انشاءاللہ مجلس اور ماتم کے بعد اعمال لیلۃ العرفہ منعقد کیے گئے ہیں. نہیں معلوم یہ موقع ہمیں دوبارہ کب میسر آئے گا. اتنی عظیم رات کی جس میں خدا تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ میرا بندہ دروازے کو کھٹکھٹائے، دروازہ میرا کھلا ہے، دعائیں اس کی مستجاب ہیں، دسترخوان عام ہے، آئے اور اپنے آپ کو مستفید کرے. اعمال میں ضرور شرکت فرمائیے گا. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی التماس ہے. بانیان مجلس کے تمام مرحومین اور خصوصیت کے ساتھ سید عماد الحسین ابن نثار حسین، عباس باندی بنت صفت حسین، سکینہ بانو بنت عماد الحسین، علی حیدر ابن عماد الحسین، شجیس نساء بنت جعفر حسین کی ارواح کے ایصال ثواب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نماز وحشت اور سورہ فاتحہ کی التماس سے مرحوم سید ذاکر عباس ابن احمد حسین نقوی کے لیے اور دعائے صحت کی التماس سے ایک مومنہ زوجہ لالا اکبر شدید علیل ہیں. تمام سے گزارش ہے کہ بیمار مدینہ جناب صغرا اور امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام باب الحوائج کے صدقے میں اس مومنہ کی بیماری کی شفایابی اور تمام مومنین مومنات دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مریض ہے، بیمار ہے، اے خدا انہیں شفا عاجل و کامل عنایت فرما. ماتم حسین.